کہ یہ کیسے کہ آپ ہر کمال کے خاتم ہیں؟ فرمایا اس کی وجہ کسی کی سمجھ میں نہ آئے تو اور بات، لیکن بڑی سادہ سی وجہ ہے۔ آپ فرماتے اپنے پنجابی میں تقریر کرتے ہوئے آپ فرماتے تھے اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ کے بعد کوئی رسول نبی بھیجنا نہیں تو کمال اس درجہ کا، عام کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، اس درجے کے کمال جو اپنے خاصوں کے لیے رب نے رکھے ہیں، ان سے زیادہ خاص جب بھیجنا کوئی نہیں تو کمال بچا کے رکھنا کس کے لیے؟ اور اس کو میں نے خود سنا حضرت سے، حضرت شیخ القرآن سے، بچپن میں سنا، بالکل بچہ تھا میں، ابھی کوئی بھی داڑھی مونچھ نہیں تھی میری، اس سے بھی کم عمری میں نے سنا، اور جو مثال آپ نے بیان فرمائی میرے دل پر آج بھی سخت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ مثال کوئی ممثل اللہ کا عین نہیں ہوتی، تھوڑی مناسبت ہوتی ہے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، ٹھیک ہے؟ یعنی زید الاسد کا نہیں، آپ کا ہی لفظ ہے، فرماتے زید الاسد کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اب یہ داڑھے کا بھی اور یا اس کے کوئی پونچھ بھی نکل آئے گی، دم بھی نہیں، شجاعت میں مناسبت سے زید الاسد کہہ جاتے، ٹھیک ہے؟ اب فرمانے لگے اس کو سمجھو کہ جیسے ایک اماں کے 5 بچے ہیں تو سب کے لیے مٹھائی رکھتی ہے اور دیتی جاتی ہے، جب وہ آتے ہیں کھا لے کہیں، تو لاڈلا سب کے بعد آتا ہے تو اس کو صرف مٹھائی نہیں دیتی بلکہ گتھی اس کے سامنے جھاڑ دیتی ہے کہ تم لاڈلے ہو پھر نہ مانگنا، جب تیرے بعد آنے والا کوئی نہیں، ہم نے جھاڑ دیا میرے والا نہیں تو بچانا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مسلک حق اہل سنت، علماء اہل سنت۔ اور بزرگوں دوستو، میں خوش پوش خطیب نہیں ہوں، جیسے مل جاتے کپڑے پہنتا ہوں، لیکن 9-10 سال کی عمر میں علامہ ہزاروی نے جیسے کپڑے اور بالکل سلوٹوں کے بغیر اور جیسے اپنا رومال مبارک اٹھا کر جھاڑا، بخدا نہ لفظ بولا ہوں نہ ان کا انداز بولا ہوں، وہ نزاکت ہم میں ہے ہی نہیں کہ اس طرح میں کر سکوں آپ کے سامنے جیسے علامہ ہزاروی فرمایا۔ پوری تقریر میں ان کی سلوٹ بھی نہیں ٹوٹتی تھی، یہ بھی نہیں ٹوٹتی تھی، اس انداز سے تقریر فرماتے تھے۔ تو دوستو بزرگوں، جب خاتمہ اور کوئی نہیں تھا، آج لوگ جھگڑے کرتے ہیں ہم سے اور کہتے ہیں آپ موسیٰ کو معصوم مانتے ہو۔ میں نے کہا پگلو، ہم جس کو خاتم النبیین کہہ رہے ہیں اسی ہستی کو خاتم المعصومین بھی کہتے ہیں۔ بڑا فلک کو کبھی دل جلوں سے کام نہیں، جلا کے راکھ نہ کر دیں تو داغ نام نہیں، وہ تو داغ دلوی تھے نا، ہم اس فاضل بریلوی کا سے محبت رکھتے ہیں جو داغ کو بھی داغ نہیں لکھتے، باغ لکھتے ہیں، داغ ہوں گے داغ دلوی کے، فاضل بریلوی کے داغ نہیں ہے، تبھی کہتے ہیں نا جو اپنے سینے میں یہ 4 باغ لے کے چلے گئے، اس 4 باغ کو اگر داغ کہتا نا دلوی تو 4 داغ کہتا، داغ کو باغ کہنا یہ فاضل بریلوی کا کمال ہے۔ گرامی قدر حضرات، ہم کیا وضاحتیں کریں گے؟ بدھ ہم کو کہیں کافر،
اللہ کی مرضی ہے دوستو. وہ ہر کمال کے خاتم ہیں, وہ خاتم النبیین بھی ہیں. خاتم النبیین ہو تو ہر کمال کا خاتمہ ہوتا ہے. کیوں کہ نبیوں کے اوپر کمال ہے کس کا؟ تو جب وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں اور سارے رسولوں کے قائد ہیں تو خود بخود یہ نتیجہ آتا ہے جو خاتمۃ المحدثین حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی نے نکلی. اور آپ کہیں گے ان کو خاتمہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو اس وجہ سے کہ ان کے بعد اب سند جو ہے نا وہ صرف نقل ہوتی ہے. ٹھیک ہے. اور جب ان تک ہندوستان کے کسی صاحب علم کی سند پہنچ جائے تو لوگ کہتے ہیں آگے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہو گئی, کیونکہ ان سے تو پھر چشمے ڈوبتے ہیں. سلسلہ مضبوط ہے. گرامی قدر حضرات, ہر کمال کے خاتم ہیں. اب وہ جملہ پھر سنیے, جب ان کی معراج ہے جن پہ آ کے ہر کمال انتہا کو پہنچ جاتا ہے, تو پھر وہ کیا بات ہے جس کو آپ کی بھی معراج کہا جاتا ہے؟ اس مقام پر میں نے جدید صاحب سے سنا تھا, لیکن آپ نے بیان کرتے ہوئے بھی فرمایا, یہ باقاعدہ بیان فرمایا. حضرت مجدد صاحب نے بیان فرمایا کہ یہ شعر میں نہیں پڑھتا اس مقام پر, لیکن صاحبزادہ فیض الحسن شاہ رحمۃ اللہ علیہ پڑھتے تھے. جس صاحب سے جب میں نے سنا تب آپ نے یہ لفظ بولے, انہوں نے فرمایا یہ شعر میں یہاں اس مقام پر موضوع نہیں کرتا, یہ حضرت صاحب زیادہ فیض الحسن صاحب پڑھتے تو پڑھا شعر ہے. خود سنا ان سے, مگر انہوں نے فرمایا صاحب زیادہ صاحب پڑھتے. کہاں گئی وہ ہستیاں؟ آج تو پوری صفحے پڑھ کے لوگ نام نہیں لینا چاہتے کہ کس کا پڑھ رہا ہے. وہ سینے بے کینے وہ سینے بے کینے تھے, حسد ہوتے, بغض ہوتے, یہ علماء کی شاعری نہیں تھی. تو جس کے منہ پر ہر وقت اپنے محسنوں کا نام رہتا ہے اس کو ابو البیان. اہل سنت کی پہچان, اہل سنت کی پہچان, ساڈی جن ساڈی جان, جس نے سکھایا ہمیں قرآن, اللہ کا ہم پر احسان. اور وہ شعر ہے, خلق و تدبیر و ہدایت ابتدا, خلق و تدبیر و ہدایت ابتدا. علامہ ابوالبیان کو پردہ و فرمایا یہ زیادہ عرصہ نہیں ہوا, لہذا میں اس کی تشریح نہیں کرنا چاہتا. شرح آپ خود سمجھو, اگر سامع ہو نا علامہ ابوالبیان کے تو خود سمجھ لینا. خلق و تدبیر و ہدایت ابتدا, رحمت للعالمین انتہا. کیا بات ہے, واہ ابوالبیان, سبحان اللہ, سبحان اللہ, کیا بات ہے. اور جیسے فرمایا انہوں نے الحمدللہ کہ آج تک میں ان کا انداز بھی نہیں بھولا. دونوں انگلیاں اٹھائی, بلند کی, گھٹنوں تک واپس آنے تک انتہا پر پہنچے. خلق و تدبیر و ہدایت ابتدا, رحمت للعالمین. انتہا. اب ابوالبیان پڑھے اس شعر کو تو پڑھنے میں بھی انتہا. خلق و تدبیر و ہدایت ابتدا, رحمت للعالمین انتہا.
کیا بات، یہ ہے واہ واہ، جو شیخ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ رحمۃ اللہ سے نے اشارہ کی، بس اس کی آپ سمجھ سکتے ہیں، اس شعر سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ آج کا مضمون کیا ہے۔ اور مضمون یہ ہے کہ حضور کی معراج کیا ہو سکتی ہے۔ حضور کی معراج، حضور خود معراج، حضور خود معراج ہے، ٹھیک ہے، آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں کہ آپ صاف دل لوگ، پاک عقیدے کے لوگ ہیں، آپ سمجھیں، آپ کو دقت نہیں، جس کو دقت ہو اس کے لیے نقل بھی ہمارے پاس موجود ہے، کیونکہ علماء کا طریقہ یہ ہے نا، کس نے لکھا، میں نے کہا جس کے دیکھنے والے لکھنا بھول جائے اس کا کیا بنے، بلکہ اس کو گزرتے اگر منشی رحمت دیکھ لیں تو قلم دانتوں میں دبا لیں۔ اللہ اکبر۔ تو نقل ہے اس پر، اور وہ یہ ہے کہ جبریل امین بھی یہ عرض کرتے ہیں علیہ السلام کہ ہماری معراج تو آپ کے قدم، میں آپ کے قدم تک پہنچنا، یہ معراج بالکل ساتھی بات، تو جب جس کے قدم تک آنا معراج ہے، اور کچھ لوگوں کو دقت ہوگی، ہمارا بڑا تحقیقی شہر ہے، دقت ہو ان سے پوچھو گا کہ رب کے گھر میں سب سے بڑی آیت کیا ہے، قرآن سے پوچھو، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم۔ بچوں نے جس طرح قرآن شریف پڑھا، عربی پڑھی، ان سے ڈرتے ہوئے قرات میں کوئی بہت لمبا کھینچ نہیں رہا، کیونکہ وہ جانیں گے کہ کتنا کھینچا جا سکتا ہے۔ گجرا والا کے صاحب طرز خطبہ سے معذرت کے ساتھ جب قرآن موجود ہوں گے تو پھر یہ مسئلہ بھی آئے گا، کوئی بات گزر جائیں گے اس مرحلے سے انشاءاللہ۔ بتائیے اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے، میرے گھر میں آؤ گے، پہلا گھر جو لوگوں کے لیے بنایا ہے، گھر لوگ اپنے نہیں بناتے، اس نے لوگوں کے لیے بنایا، کیوں؟ گھر سے اونچا ہے، کہاں ہے وہ؟ بے بکہ، بکے میں ہے، مبارکن، وہ گھر برکت والا ہے۔ جو لوگ پوچھتے رہتے ہیں نا کہ برکت کیا ہوتی ہے، تو برکت حضور میں نہیں ہوگی، یا ولیوں میں نہیں ہوگی، صحابہ میں نہیں ہوگی، اہل بیت میں نہیں ہوگی، پگلے برکت تو میرے گھر میں بھی ہے۔ پتھروں کا گھر جب وہ مبارک ہو سکتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کا وجود مبارک نہیں ہو سکتا۔ وجعلنی مبارک، جعلنی وجعلنی، علنی نہیں، وجعلنی، کر دیا، کرنا دے، کر دیا، وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاة والزکاة۔ آپ کو اتنے کبھی جار سے اور اتنے مخارج کو جار سے پڑھتے تو نہیں تھے، میں کہ بڑھیا کو سننا پکڑ لگ پڑھ تسی جوانوں
تو دے رہے ہیں سمجھ لے لو. جب شرم اٹھ جائے گا تو دقتیں تو ہو نہ افسانہ بڑھا کے نہ لوگوں کو دقتیں ہوتی کوئی بات نہیں, اس سے بھی گزر جائے گا. دوستو وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا بیت اللہ مبارک, اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مبارک. تو جس اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو مبارک فرمایا, محمد رسول اللہ کو اتنا ہی مبارک فرمایا جتنا محمد رسول اللہ عیسیٰ علیہ السلام سے بلند رتبہ رکھتے ہیں. تو کیا فرمایا؟ لوگ کہتے ہیں جی ہادی نہیں ہو سکتا کوئی, کیونکہ رب نے فرمایا انک لا تہدی من احببت. میں نے کہا ہادی تو کعبے کی اینٹیں بھی ہیں, ہدل للعالمین. اٹا ہدایت دلدیاں نے تے انہاں اٹا نو وسان والا نہیں ہدایت دینا. ہدل للعالمین اینٹیں وہ بھی آنے گھڑی فیہ آیات بینات, بڑی بڑی نشانیاں بینات واضح. اچھا جی بینات میں سے نہیں بتاؤ, فرمایا مقام ابراہیم وہ کیا ہے؟ کہا ابراہیم علیہ السلام کا قدم. اندر جھانک کے دیکھو کیا ہے وہ قدم کا نشان, رسم ایک پتھر پہ لگا ہوا. یا اللہ اتنی خاص چیز ہے کہ اس سے تو نے اپنے گھر کو سجایا ہے. آیا بجنا کیا چیز ہے؟ اجرا والا کے دوست اگر اس پر رد عمل نہیں دیں گے کہاں سے لوگ کوئی سمجھ نہیں آئی. مطلب لوگوں نے تو پھر رکھے ہوتے ہیں گھر میں جو باتیں کرتے ہیں جی یہ میں لایا ہوں ترکی سے لایا ہوں, یہ اٹلی سے لایا ہوں, یہ میرا قالین فلانا جگہ کا ہے, یہ فلانا ہے, یہ ہے, یہ امریکہ سے لایا ہوں, یہ خاص ہے. تو زیادہ حاجی ہوگا بزرگ تو کہے گا یہ میں نے اندر سے ٹکڑا لیا ہے, یہ کعبہ شریف میں غلاف کا ٹکڑا ہے, یہ تو یہ تو ساری برکتیں ہو گئی کعبہ شریف کی یا مسجد شریف کی. اب کعبہ کے اندر آئے تو اللہ فرمائے کہ میں نے بھی کچھ رکھا ہے اپنے گھر میں. مالک ہم نے تو میرے حوالے رکھے ہیں, تو نے کس کا حوالہ رکھا ہے؟ ہمارا حوالہ ہی رکھنا تھا تو سر رکھ لیتا, سر پہ تو ٹوپی ہوتی وہ رکھ لیتا. فرمایا دنیا والوں کو میرے خلیل کے پیر کے نشان تک پہنچ جاؤ تو بھی تم پہنچ سے رہو. سبحان اللہ. بات سمجھ آئی؟ مقام کی بات کر رہا ہوں. مقام ہوتا ہے جگہ کھڑے ہونے کی جگہ. تو جگہ کھڑے ہونے کی تو کھڑا ہوا جاتا ہے تو زمین کے قریب ترین تو پاؤں ہی ہوتا ہے. فرمایا اس کی سر کی سوچنا ہی نہیں. تمہاری سب کی منزل قیامت تک میرے خلیل کے قدم ہے. گہرائی بہت ہے لیکن مجھے جانا دور ہے, اس لیے میں اس پر اتنا ہی پیغام آپ کو پہنچا رہا. سر کوئی کیا جانے کے ہے کیسا تیرا. سبحان اللہ. اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا. خاص قسم میں اولیاء ملتے ہیں آنکھیں کا آنکھیں. آپ جانتے ہیں اس بات میں. جناب یہ ہے معراج حضور کی. تو آپ کی معراج کیا ہو سکتی ہے؟ مثلا آپ سنتے رہتے ہیں, معراج کون نہیں سنتا؟ آپ اہل سنت کا بچہ اس موضوع سے اس کے ایک جزیے سے واقف ہے. واقعہ پھر جانتے ہیں. ہمارے خطبہ اس پر 5 10 تقریریں کرتے ہیں اور
باقاعدہ اس کے موقف بیان کرتے ہیں کہ یہاں سے یہاں تک میں جمعے بیان کروں گا، اس جگہ سے لے کر اس جگہ پر یا بیان کروں گا، اور کرنا چاہیے، واقعہ ہے ہی ایسا، لہذا آپ واقف ہیں۔ اس کے کون سے جزئیے کو ہم معراج کہتے ہیں؟ اس پورے واقعے کے کون سے حصے کو ہم معراج النبی کہہ سکتے ہیں؟ بس وہی صرف بیان کروں گا تھوڑا سا، جس حصے کو معراج النبی یا معراج مصطفیٰ کہتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ ایسا ہے کہ جو قانون کے مطابق ہو ہی نہیں سکتا۔ فلاسفہ کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، بڑے بڑے محقق توسی جیسے کہتے ہیں نہیں ہو سکتا، ملا صدرہ کہتا ہے نہیں ہو سکتا۔ کیا ہمارے علماء زیادہ لائق ہوں تو کہتے ہیں جی میں نے صدرہ پڑھا ہے، میں نے الحمدللہ پڑھا ہے، تو ملا صدرہ کہتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، بالکل واضح تو اور عقیدہ ہے اس کا، کہتے نہیں ہو سکتا۔ محقق توسی کہتا ہے نہیں ہو سکتا۔ دنیا یعنی یہ تو ساتھ مطلب بھی ہے، اگرچہ اہل سنت نہیں ہے لیکن اہل سنت بھی تو انہیں کی کتابیں پڑھ رہے ہیں، مدرسے میں بڑے فخر کرتے ہیں جی میں نے توسوی صاحب سے ملا صدرہ پڑھا ہے، تو ملا صدرہ بیچارہ خاموش کہتے نہیں ہو سکتا، ملا صدرہ چپ نہیں ہو سکتا، واقع توسی چپ نہیں ہو سکتا، فلاسفہ چپ ان کے جو ملا صدرہ سے بھی کم پڑھ رہا ہے وہ کہتے نہیں ہو سکتا، ایسا ممکن نہیں۔ اللہ اکبر، اس کا مطلب ہے بات خاص ہے، ملا صدرہ توسی کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا بات یہ ہے کہ یہ معراج اگر یہ ہے تو یہ نہیں ہو سکتی، مجھے کیوں نہیں ہو سکتی؟ اس لیے کہ کوئی چیز اگر جسم رکھتی ہے، وجود رکھتی ہے، کوئی ہستی ہے جسم رکھے، وجود رکھے، وجود رکھے تو بات سمجھ آتی ہے۔ معراج جس کو آپ کہہ رہے ہیں وہ تو یہ ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل وعلا کو، اللہ رب العزت جل وعلا کی ذات کو، عین ذات کو جاگتے ہوئے ایک عبد مکرم میں حالت بیداری میں حادثہ سے، حادثہ بصریہ سے عین ذات مطلق کا مشاہدہ کیا۔ یہ نہیں ہو سکتا، یہ سب فلسفہ کہہ رہے نہیں ہو سکتا۔ ہم نے کہا جی کیوں نہیں ہو سکتا؟ کہا اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ حصہ ہے، حادثہ ہے بصر، ٹھیک ہے، جس پہ نظر آپ کہہ رہے ہو گئی ہے وہ محسوس ہے ہی نہیں۔ اگر رویت کہتے ہو تو وہ دیکھنے والی چیز نہیں، ہستی نہیں، جسم نہیں، محسوس ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ کیف بھی نہیں۔ یہ جیسے نور آپ دیکھ رہے ہیں اس طرح کا وہ نور بھی نہیں، کیونکہ یہ نور بھی محسوس ہے، چاند کا نور بھی محسوس ہے، سورج کا نور بھی محسوس ہے، آنکھ کا نور بھی محسوس ہے، ہر نور محسوس ہے، اور رب محسوسات سے بڑا ہے۔
آپ یہ نہ سجدہ کریں معاذ اللہ کہ کوئی لائٹ چل رہی ہوگی اس لائٹ کو دیکھ لیا ہوگا. اس ناصری جب فلمیں بناتے ہیں نا ایران میں تو جس کا چہرہ نہیں دکھانا چاہتے وہاں لائٹ لگا دیتے ہیں. میں نے کہا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے؟ نہیں، یہ نور بھی محسوس ہے اور جو محسوس نور ہے وہ مخلوق ہے، وہ ممکن نور ہے اور رب ممکن نور سے بھی اوپر ہے. کیا بات ہے، سبحان اللہ. آپ کو بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو یا نہیں؟ آپ یہ فرمائیں گے کہ مشکل ہو رہی ہے، ہوگی مشکل ہوگی، لیکن حضرت ابو البیان کے سننے والوں کو نہیں ہو، ماننے والوں کو بھی نہیں ہو. کیوں کہ اسی وقت آپ کو بتاؤں گا کہ ابو البیان نے اس نقطے پر کیا کہا. ان کو ابو البیان کیوں کہتی ہیں؟ اس رؤیت کے مسئلے پر کیا کہا؟ فرمایا رؤیت اور شہادت مشاہدہ میں لغوی فرق نہیں کرتے. یہ بیان ابو البیان کا ہے. فرمایا رؤیت اور مشاہدہ میں شہادت میں لغوی فرق نہیں کرتے. کیوں کہ اگر پوچھو گے لغات قرآنیہ کے علماء سے تو امام راغب اصفہانی آپ کو یہ سنائیں گے کہ الشہود والشہادت وہ کیا ہے؟ الحضور مع المشاہدہ. کہ شہود و شہادت کیا ہے؟ وہ ہے حاضر ہونا اور دیکھنا. اور یہاں رک کے حضرت علامہ ابو البیان نے فرمایا کہ صرف لفظ شہادت ہی عقیدہ حاضر ناظر کو واضح کر دیتا ہے کہ جب اس ہستی کو ان کا رب کہہ رہا انا ارسلناک شاہدا تو شاہد بھی مانو اور حاضر ناظر نہ مانو. اس کا مطلب ہے کہ تم نے تو لوگیوں کی بھی نہیں سمجھی تو پھر صوفیوں کی بات کیسے برداشت کرو گے؟ اہل سنت کی پہچان، اہل سنت کی پہچان، جس نے سکھایا ہمیں قرآن، جس نے سکھایا ہمیں قرآن، اللہ کا ہم پر احسان. جیوے آستانہ عالیہ بکھی شریف درگاہ حضرت ابو البیان. تو یوں ہی نہیں ہم بات کر رہے بھائی. حضرت کی یہ دو کتابیں یہ شارح ہیں ان کے. یہ کتاب تو حضرت مجدد الفسانی کی ہے. شیخ احمد سرہندی فاروقی رحمۃ اللہ علیہ مکہ و معاد شریف کی، اور اس کے شارح ہیں علامہ ابو البیان سعید احمد مجددی. اس کے اندر لکھ رہے ہیں اور اسی بات کو وہ دروس میں بیان فرما چکے ہیں اور نتیجہ دیتے ہوئے فرماتے ہیں یہ بڑی گہری بات ہے، لہٰذا گہرائی سے تھوڑا اوپر کر کے میں بیان کر دیتا ہوں تاکہ سمجھ آ جائے جلدی. آپ فرماتے ہیں ان دونوں میں لغوی فرق نہیں کر رہے. وہ شہادت کو ہی حضور مال مشاہدہ کہہ رہے کہ رؤیت بھی داخل کر رہے ہیں، لیکن فرما رہے ہیں صوفی فرق کرتے ہیں. رؤیت اس کا تعلق ذات سے ہے، شہادت کا تعلق صفات سے ہے. صفات اور اسماء حضرت مجددی صاحب کی اصطلاح میں اس کو ذات سے زائد یہ لفظ لکھتے ہیں احتیاط کے ساتھ، یعنی اسماء و صفات کو
داخل وجود نہیں مانتے. یہ صوفیہ کا عقیدہ ہے. حضرت مجدد الفسانی کا بھی ہے. اسماء و صفات کو ذات سے زائد، ہر جگہ یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں. ذات سے زائد اسماء و صفات کو اب تقسیم کرتے ہوئے علامہ ابوالبیان کیا سکھا رہا ہے؟ فرمایا شہادت اور مشاہدہ یہ حصہ ہے اللہ کے ولیوں کا، اور رؤیت ذات عین ذات یہ حصہ ہے خدا کے نبیوں کا، اور عین ذات بحالت بیداری یہ حصہ صرف ہے جناب محمد مصطفیٰ. اس بات کو جو دیکھنا چاہے سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. اب آپ کو سمجھ آئی ہو ماشاءاللہ. اشرف بابا دیکھوں رومال لے کر سفید ہم سے باتیں کرتے تھے اس طرح کر کر کے، تو کیا مودی لٹاتے رہے. کسی نے جاگتے سنا، کسی نے سوتے بھی سنا، کسی نے کہا ماڈرن ٹاؤن والے مولانا بول رہے ہیں. یہ کم کم ہی پہچانے ہوں گی کہ یہ مولانا جو بول رہے ہیں ان کی زبان پر تو مجدد الفسانی بول رہے ہیں. یہ بات کریں اللہ جیتا جاگتا بندہ ہمارے لوگوں سے مانا نہیں جاتا. اب احساس ہوگا انہیں یہ کیا بات ہے، یہ اسی گجرانوالے میں بیٹھ کے ہاں اسی میں کی. ان کے مرشد کا بھی گزار مبارک یہاں ہی ہے. جی جی دادا مرشد کا قریبی ہے. ان کے مرشد گرم کریم کا بھی گجرانوالوں کو یہ فخر رہے گا. آپ کو مبارک. ان کے اکثر مشہور ماں بھی گجرانوالا بھی ہوئی، سیکھے بھی بڑے بھی. گجرانوالا کا یہ فخر ہے. اجنبی شہر کی نسبت تو رہے گی تم سے، تیرے گلیوں میں ہے کھویا ہوا اپنا کوئی. شاعر نے کہا جو کہا میں نے اسی طرح سنایا. علامہ ابوالبیان کے حوالے سے یہ کہوں گا تیری گلیوں میں ہے سویا ہوا اپنا. تیری گلیوں میں سویا اپنے ہے نا وحدت فکر سے اپنا ہوتا ہے. اور کہتے ہیں یہ اپنوں کو بھی آپ کہتے ہیں. میں نے کہا جو اپنے ہو ان کے تو ہم پاؤں کی بھی خاک بن جاتی ہے، لیکن اپنا ہو آپ کس کو اپنا کہتے ہیں؟ اپنا ہوتا ہے تو وہ نہ بھی سن رہا ہو بظاہر تب بھی اسے اپنا کہتے ہیں. ہاں جو اپنا ہی ہوتا ہے، لیکن وحدت فکر نہ ہو تو اپنے نہیں ہوتے. ایک ماں کے چنے ہوئے دو بھی اگر وحدت فکر نہیں ہے تو وہ اپنے نہیں. کیا بات کیا بات اور وحدت فکر ہو تو حبشے میں پیدا ہونے والا بلال مکے میں پیدا ہونے والا صدیق کا بھائی بن جاتا ہے. وحدت فکر آپ اپنا کسے کہتے ہیں. رویت اور چیز ہے، تفسیر والے بھی رویت کہہ دیتے اس کو. ہاں الشہادہ امام فخر الدین رازی بڑے بڑے مدرسین تشریف فرمائے، قابل فخر علماء ہمارے، ہمیں ان پر ناز ہے الحمدللہ. حضرت صاحبزادہ رفیق احمد مجددی نے ہیرے چنے ہیں سب جو پڑھا رہے ہیں. آپ عربی میں تقریر کرتے طلباء کو سنتے ہو تو سمجھ آتی ہے نا کہ یہ جو اس طرح بولتے ہیں تو ان کے پڑھانے والے کتنے کامل ہیں. یوں ہی نہیں ہوتی یہ بات. اور ناقد مزاج بیچارہ اس کی اپنی مجبوری ہوتی ہے. وہ یہ سوچتا ہوگا ہاں لکھ دیتے ہیں وہ رکھ لیتے ہیں
یہ بڑا آسان ہے یہ ایسا کہنا، مجھے پتہ ہے لکھ دیتے ہوں گے، رکھ لیتے ہوں گے. آج پورا شہر جس کو عالم مانتا ہے نا، گجرانوالہ، اس کا بھی ایک کم وقت استاد تھا جو اس کو یوں ہی لکھ کے دیتا تھا، وہ رٹ کے ہی بولتا تھا. آج آپ کو وہاں ہوتا ہے کہ شاید وہ اندر سے بولتا ہے. کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی. آپ کو خدا طریقہ نہیں آتا کہ آپ بڑے افصاح اللسان ہو جی. کچھ سمجھ آتی ہے؟ صرف آ کہنا، اس میں بھی ماں ہماری استاذ ہے. کچھ نہیں آتا کسی کو، یہ رٹا ہوا ہی تو سب کچھ ہوتا ہے. آپ جو گھنٹوں بولتے ہو تو وہ سمجھ آتی ہے. ماں سے جا کر کبھی مراقبے میں پوچھنا کہ امی پہلا لفظ بولنا کتنے دنوں میں سیکھا تھا؟ آپ کیسے اندازہ کرتے ہو؟ فطرت کے خلاف دماغ ہو جاتے ہیں جو لوگ. ابا جی سے پوچھتے ہیں کہ ابا تمہیں تو شادی کا طریقہ ہی نہیں آتا. انہوں نے کہا نہیں آتا، میں بھی مانتا ہوں، پر پتر جیو جی علیہ تو تے جامی بھی ہے. یہ فطرت کے خلاف باتیں ہوتی ہیں، اور خلاف فطرت باتیں کرنے والے جو ہیں یہ لوگ نہیں ہوتے. تو دوستو موضوع پر آؤں، یہ بھی سیکھا ہے ہم نے حضرت ابو البیان سے. ایسی تقریر نہیں فرماتے تھے کہ کوئی سر پیر کا پتہ ہی نہ چلے جاتا. جس جملے سے شروع ہوتی تھی اسی کے ارد گرد کلی ڈال لیتے تھے اور پھر اس میں بات ہر میں تازہ دم ہو کے پھر بات کریں، پھر بات کریں. جس کو شوق ہو وہ کبھی ان کے عشق کی تقریر کرے. حضرت عشق کو ضرورت الکمال جس کو کہتے ہیں، ضرورت الکمال، اس تک کیا تقریر ہے ان کی. اچھا جی، فلسفی تو اڑے ہوئے ہیں، دیکھ نہیں سکتے. تفاسیر والے تو مشاہدہ رویت تو ایک ہی چیز کہتے ہیں. صوفی باریک لوگ ہوتے ہیں، وہ مشاہدہ کا فرق کر کے ولیوں کا حصہ کہہ دیا، رویت کو نبیوں کا حصہ کہہ دیا. اور وہ رویت جس کی تعریف رب خود کرے قرآن میں، وہ نبیوں کا بھی حصہ نہیں، وہ خاص محمد رسول اللہ کا حصہ ہے. آپ مجھ سے یہ بات کرنا کہ نبیوں کا حصہ نہیں تو یہ بھی تو نبی ہے. نہیں، وہ جن کی بات ہو رہی ہے، جس گہرائی میں ہو رہی ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. سبحان اللہ. یعنی سب کا نہیں. اچھا کیسے نہیں؟ ایسے نہیں کہ نبی نے جب خواہش کی، رسول نے خواہش کی، حصہ ہے ان کا. ذات کے بارے میں بات کر سکتے ہیں. رب آرینی ان کے نزدیک یہ ہو سکتا تھا، تبھی سوال کیا، ورنہ جو ہو ہی نہیں سکتا اس کا نبی سوال ہی نہیں کرتا. سبحان اللہ. مجھے دیدار کا دکھا، میں دیکھنا چاہتا ہوں. رب آرینی انظر الیک، حکم ہوتا ہے لن ترانی، ہر کس تو مجھے نہیں دیکھ سکتا. لیکن اب علماء سے میں صرف اتنا ہی عرض کرتا ہوں، لیکن یہ تو 29 شعر میں بھی لکھا ہوا ہے کہ لیکن استدراک کے لیے. اب لن ترانی کہے کہ پھر لیکن کا کیا مطلب؟ ہاں دیکھ سکتا ہے، ہرگز نہیں دیکھ سکتا تو مجھ کو. لیکن اب لیکن کے بعد جو ہوگا اس کا ثبوت ہوگا. لیکن انظر الی الجبل، پہاڑ کو دیکھو، ان استقر مکانہ
اگر یہ تحمل کر گیا، برداشت کر گیا، جبل دیکھو اگر یہ تحمل کر گیا، یہ ٹھہر گیا، برڈن لے گیا، اٹھا گیا، اب مفسرین کہتے ہیں کہ قرآن پاک میں موسیٰ علیہ السلام کی جو فطری طاقت ہے اور قوت ہے اس کا موازنہ کیا گیا جبل سے، پہاڑ سے، تو پہاڑ ٹھہرا رہا تو آپ بھی کچھ دیکھ لیں گے، اور پہاڑ نہ ٹھہرا تو آپ بھی نہیں دیکھیں گے۔ اور مفسرین خاص طور پر امام راضی فرماتے ہیں کہ ان کی طاقت کا موازنہ پہاڑ سے، اور قرآن میں اللہ نے حضور سے فرمایا لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله۔ قرآن پہاڑ نہیں، پہاڑوں پر اگر نازل ہوتا یک بارگی تو پہاڑ پھٹ جاتے، تو کہاں پھر کس پہ نازل ہوا؟ فنزل علی محمد رسول اللہ پہ نازل ہوا۔ یا اللہ اس لیے ان کو تکلیف نہیں ہوئی کہ قرآن یک بارگی نازل نہیں ہوا؟ راضی کہتے ہیں نہیں، یک بارگی نازل ہونا جیسا صدمہ پہلی وحی کا موجود ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ طبیعت کو مانوس ہونا ضروری تھا۔ قرآن یہ بتاتا ہے کہ کائنات کے سارے پہاڑ بھی مل جائے، محمد رسول اللہ کی قوت روحانیہ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، سبحان اللہ۔ اب دوسرا مرحلہ دیکھو، سبحان اللہ۔ دوسرا مرحلہ دیکھو، دیکھا انہوں نے کیا لمنا نا انظر الى الجبل ان استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا۔ اب کس چیز کو دیکھا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے؟ تجلی ربہ، تجلی ربہ۔ اب اس کتاب میں جو تقریر ہے حضرت کی وہ یہ بتا رہی ہے کہ تجلی ربہ، یہ جو تجلی ہے یہ اسماء و صفات کا تجلی ہوتا تو ولی بھی دیکھ پاتا، اور نبی بھی خر موسیٰ صاعقا، ادھر آنکھ بینائی حادثہ تجلی پڑ گیا، ادھر آپ گر پڑے۔ اسماء و صفات پر تو ولی بھی قائم ہوتا، کیوں کہ وہ ذات سے زائد، علامہ البیان کے بیان میں ذات سے زائد، اور ایک مقام پر حضرت مجدد فیضانی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ مبارکہ میں وہ صفات اضافیہ، صفات اضافیہ، اس کتاب میں بھی آپ نے اس اصطلاح کو لیا ہے لیکن زیادہ پسند کیا ہے ذات سے زائد۔ اس کو ہر جگہ صفات اضافیہ نہیں فرمایا، مجدد بات بھی ہر جگہ نہیں فرماتے، ایک جگہ فرمایا صفات اضافیہ۔ صفات اضافیہ اسماء و صفات ذات سے زائد، یعنی ذات باری تعالی عین ذات میں نہ اسماء کا تداخل ہے نہ صفات کا تداخل ہے، اور علامہ البیان کے بیان میں لا ہوا ولا غیر، لا عین ولا غیر، نہ عین ہے نہ غیر ہے۔ یہ اصطلاح ہے سفیان کی، جی جی جی
اکابر جی جی نقشبند کی صوفیہ بھی یہ اصطلاح ہے، کیوں کہ اگر تداخل ہو عین ذات میں اسماء و صفات کا تو احتیاج ذات کو رہے گی اسماء و صفات کی، تو رب تعالیٰ محتاج ہو جائے گا۔ لہذا عین نہیں ہے اور غیر ہو تو پھر علوم کیا، وہ غیر ہو تو علوم کیا۔ اس پر علامہ ابوالبیان دو اصطلاحات لکھتے ہیں، غیریت مطلقہ اور غیریت مصطلحہ۔ اصطلاحی غیریت اور اطلاقی غیریت، فرمایا مصداق میں اگر منافات ہوگی تو اس کو مطلقہ کہا جائے گا غیریت کو، اور اگر ذات میں منافات آئے گی تو اس کو اصطلاح کہا جائے گا۔ لہذا یہ غیریت نہیں، کیوں؟ اس کی جو منافات ذات میں ہے نہیں۔ اللہ اکبر، کیا بات، واہ 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 واہ۔ اب کچھ نزہت کی سمجھ آئی، تنزیہ ذات باری تعالیٰ کی سمجھ آئی کہ وہ وحدہ لا شریک ہے کہ تداخل تو اسماء و صفات کا بھی نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ۔ اب تنزیہ آپ کو توحید کی سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ دونوں اصطلاحات کی روشنی میں دیکھنا، یوں ملا صدرہ نہیں کہتا کہ یہ کام نہیں ہو سکتا، کیا بات، کہ صدرہ صدرہ ہے، یعنی ایسا نہیں کہ ہمت نہیں تھی بیچارے کی، ہمت تھی، پر یہ ایم تو اپتے کم۔ کیا بات، فلسفیوں کے جہاں گاڑیاں دھس گئی نا رہتے میں، وہاں گاڑی چلی ہے تو ایمان والوں کی اور اولیاء کی، صوفیات کی، اور سب سے پہلے جس نے کوئی لفظ بولا تصدیق کا اور تکذیب نہیں کی، خود سید عالم فرماتے ہیں جبریل تو نوری ہے میرے ساتھ آیا، ذہن بشری اس کو کیسے مانے گا؟ عرض کی فکر میں کیجیے، رب نے انتظام کر دیا، جہاں سینکڑوں برس سے فلسفی کی فکر نہیں آئے گی، وہاں خدا کے بندے صدیق کی فکر بغیر تنظیم کے تحقیق یا صدیق یا صدیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق، نعرہ تحقیق۔ سمجھ رہے ہیں آپ کو سمجھ نہیں آئے گی اس بات کی کہ اتنی بھی بڑی کیا بات ہے کہ وہ بکر صدیق نے تصدیق کر دیا، وہ حضور ہیں۔ تو میں کہا اللہ سجدہ تو بڑا قریب کا ہے، فلسفیوں کا پیشوا ہے، مولوی اتام صاحب بدیالوی یہ کیا پڑھاتے رہے ساری عمر، اسی پر پکڑتا کہ صدرہ پڑھا رہے ہیں۔ تو ملا صدرہ کو ملا مبارک کو یہ بات کی سمجھ کیوں نہیں آئی؟ کہ کسی کو کیوں نہیں سمجھ آئی؟ جس کی کتابیں پڑھیں صرف خطبہ پڑھتے 3 مہینے گزر جاتے ہیں، مدرس کے پسینے نکل آتے ہیں، اس کو کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کہا اس لیے نہیں سمجھ آئی کہ عقل سے سمجھ رہا تھا۔ حضرت عشق کی اگر روشنی پڑ جاتی تو پھر صدیق جیسی آواز نکلتی۔ ابھی معمول بیان نہیں کر رہے تھے، دودھ پہلے ہو گئے۔ اور میرے بچے آج کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ قول لکھ دیا، فلاں نے لکھ دیا، تو میں کہا قول نہیں، قول نہیں، کیوں؟ اس پر جو قول لکھ دیے ہیں، یہ جہاں تقریر آپ سن رہے ہیں، یہ 10 علماء کے قول امام بخاری نے خود لکھے ہیں، وہ تو رویت کی بات ہی نہیں کر رہے، تو ہم قول پیش کرنے آئے ہیں آپ کے پاس۔ جب بھی آپ اہل اسلام سے تقریر کریں گے تو قول پیش نہیں کریں گے، قول مختار پیش کریں گے، ورنہ میں اس وقت سناؤں آپ کو قول امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لیے، عطا کا اور قول لیا ہے،
بھائی محدثین کے الگ اقوال لیے ہیں، مفسرین کے الگ اقوال لیے ہیں. کوئی کہتا ہے سدرہ پر جبریل کو دیکھ کر آئے، بخاری میں لکھا ہے. یہ رؤیت بصری ہے نہیں، یہ تو فؤاد کی ہے. ٹھیک ہے، تو کیا میں قول پیش کرنے آیا ہوں آپ کے ساتھ؟ اور کون قول پیش کرتا ہے؟ جو آپ بیمار ہوتا ہے. اور نہ کر مذہب پیش اچھا فلاں نے لکھا ہے، کسی ایک نے لکھ دیا تب بھی ہمارا تو سلمہ اتر گیا. میں نے کہا تم بچے ہو، بچہ ہونا کوئی عیب نہیں، کچا ہونا ہے. بچے سب ہوتے ہیں لیکن کچے نہیں ہونے چاہیے، کچے نہیں ہونا چاہیے. اور اگر کچے پر تیرنے کا دل کرے تو پھر حوصلہ سونی جتنا ہونا چاہیے. پھر بابا نہیں کرے گی، پھر جان دی جاتی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ گرامی قدر حضرات، میں یہ بات عرض کر رہا ہوں کہ یہ خاص مقام ہے، خاص موضوع ہے. یہ ہے حضور کی معراج. پورا پورا مکتب اس پر بیٹھا ہے. کہ کیسے کریں گے؟ جب آواز سے محسوس ہی نہیں ہوگی، کوئی چیز رؤیت کی ہوگی جی، مری ہوگی. میں نے کہا کیا مری کرتے ہو؟ او خدا کے بندے، آپ سب مری ہو، ٹھیک ہے، قابل رؤیت بھی ہو، بیٹھے ہو، میں آپ کو دیکھ رہا ہوں اچھی طرح. یہ بچہ ہے، میرا مرید ہے، عقیدت مند ہے. یہ کہے گی کہ ہمارے پیروں نے تو آج کرامت کر دی. ان کا وہ کیا کہ پہلی سب سے لے کر وہ آخری سب کی جو سفید ٹوپی پر پہنے بیٹھا ہے اس کو بھی دیکھ رہے ہیں. تو میں نے کہا پتر آپ تھوڑا رکھا، یہ کرامت اس لیے کوئی نہیں کہ یہ قابل رؤیت ہے. سارے ایک وجود رکھتے، یہ میرے بزرگ سامنے بیٹھے، ایک انہوں نے واسکٹ پہنے رکھی. ان کے جو ان کے کرتے کا قمیص کا رنگ ہے اس سے تھوڑے فرق کے ساتھ ان کی واسکٹ میں، ان سے پیچھے جو بزرگ بیٹھے ان کا لباس دیکھ رہا ہوں، اوپر جو واسکٹ پہنے میں دیکھ رہا ہوں، ان کے ساتھ بیٹھے ان کی ٹوپی دیکھ رہا ہوں، ٹوپی میں سے ان کے ماتھے کا نور دیکھ رہا ہوں. یہ کہیں گی یہ تمہارے پیروں کی کرامت ہے. میں نے کہا تھوڑا اس لیے کہ قابل رؤیت ہے، اور ایک کام قانون کے مطابق ہونا والا ہو تو اس کو نہ کرامت کہتے ہیں نہ معجزہ کہتے ہیں. وہ محسوس ہے، یہ حادثہ ہے. ایک دیکھے گا حادثہ، یہ سنے گا، یہ دیکھے گا، یہ سنے گا، یہ چکھے گا، یہ لمس ہے، یہ بتائے گا. اس میں کرامت کا کیا تعلق؟ میں نے کہا معراج تو معراج، اگر محبوب کی آنکھ محسوسات دیکھتی تو کبھی معراج نہ کہا جاتا. اور معراج جو معراج اسی لیے کہتے ہیں جو دیکھنا قانون ہو ہی نہیں سکتا تھا. مصطفیٰ جس کیفیت کو، اس واقعہ میں جس کیفیت کو جبریل امین نہ جانے. ٹھیک ہے، اور گجرم والا شہر کے سنیوں کے عاشقوں کے بچے بھی پہچانے، اور جبریل امین بغیر حضور کے بتائے کہ نہ جانے.
کچھ بات سمجھ آئی آپ؟ کیونکہ جبریل امین بھی وہاں نہیں تھی، یہ وہی بتاتی ہے اوحا الی عبدہ ما اوحا۔ اوحا کون ہے؟ رب۔ کس نے وحی کی؟ جبریل امین نے نہیں، الی عبدہ، عبد خاص سے۔ یوں نہیں کہتے کہ جبریل امین کے پاس بیٹھے، نہیں، بلبل سدرہ تک اس کی دھوم سے بھی محروم نہیں۔ بلبل سدرہ کون ہے؟ جبریل امین تو کہہ رہے ہیں بلبل غنچہ ما اوحا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں بلبل سدرہ تک اس کی دھوم سے بھی محروم نہیں۔ پھول دیکھا ہو یہ تو دور کی بات ہے، اس کی پھول بھی نہیں سوکھی بلبل سدرہ میں۔ غنچہ ما اوحا کے جو چٹکے دنا کے باغ میں بلبل سدرہ تک اس کی دھوم سے بھی محروم نہیں۔ میں کہا ربا پیار سے کرا تکنے والی شہر سے مصطفیٰ نے تک لیا، جب تو اور کسی کو اپنا آپ تکایا نہیں، اور تیرا حبیب ہے سادہ بھی محبوب ہے، اور دستے صحیح، اور تو کسی کو تکایا نہیں اپنا آپ تکایا ہی حبیب نو، سامو بھی دس حبیب نے تیرے تکیا کی میں وما ساخر بسو وما تکا، یہ دیتا ہوں احساس دلانا پڑتا ہے خطیب کو۔ کئی ایسے چاہنے والے ہمارے، میں چلا جاؤں گھر میں، آپ یقین کرو ہوش اٹھ جاتے ہیں ان کے، میں ان کو دیکھ رہا ہوتا ہوں، ہنستا بھی ہوں۔ ایسے ہی موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اپنے غلاموں کو کہ میں سوکھی روٹیاں کھانے والی ماں کا بیٹا ہوں، حیبت زدہ کیوں ہو جاتے ہیں؟ خدا کی قسم مصطفیٰ کے خلاف انکا لعلی خلق عظیم یہ ہے کہ اگر شخصیت کے روب میں غلام آ گیا فوراً اپنے لیے وہ لفظ بولتے ہیں کہ اس کی حیرت فوراً جاتی رہے، میں اس ماں کا بیٹا ہوں، سوکھی روٹیاں کھا لیتی اللہ۔ کیوں؟ میں روؤں گا نہیں ہے، کیونکہ رونے کو بھی بعض نے مذاق بنا دیا، میں برداشت کروں گا نہیں روؤں گا، دفع کروں، اتنی پاک جگہ پہ کیا بات کرنا کسی کی۔ آؤ جہاں جبریل امین بھی پڑھنا مانا، تھکے تھے روح الامین کے پاس، کہاں وہ دامن کہاں وہ پہلو، رکاب چھوٹی امید ٹوٹی، نگاہ حسرت کے وقت والے یہ۔ اور میاں صاحب سب کسے تھے کہ اگیرے چاچا پردے نوری، کہاں جا رہے ہیں یہ کلام کرنے والے، کہاں کلام کر رہے ہیں؟ ما زاغ البصر وما طغى، نظر بھٹکی بھی نہیں، نظر ٹیڑھی بھی نہیں ہوئی، اور توحید کے اب کس چیز سے مثال دوں؟ نور السماوات والارض کو مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح المصباح فی زجاجہ، الزجاجۃ کأنہا کوکب دری
من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نور على نور يهدي الله نوره من يشاء. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. واہ واہ کیا بات ہے. ادب سے عرض کروں اے مالکہ تیرا تو بندہ ہی ہے, عبد خاص ہے لیکن عبدی ہے. کیا بہت مرعوب ہو گئے تھے؟ نہیں سمجھ, کوئی نہیں سمجھ آ رہی؟ کیا بہت روم میں آئے تھے؟ روم میں آتے تو نظر پکڑتی کیڑی ہو جاتی, کھیرا ہو جاتی, کھیرا ہونا سمجھتے ہو, کھیرا ہو جاتی, ٹیڑھی ہو جاتی, بھٹک جاتی, تاب نہ لاتے کہیں اور دیکھنے لگتے. سونے تیری آنکھوں میں ایک باری سونے تیری شاعر بڑے عجیب باتیں کرتے ہیں. تو دک سونے دی آنکھ سونے دی جب میں نے سنی نا تو میری توجہ ماں جاغل بسر بن گئی. یہ آنکھ سونے دی دک سونے دی کرتے ہیں نا, اس کا مقام یہ ہے اے دی آنکھ سونے دی. لوگ سمجھتے ہیں کہ اتنا بڑا جہان کیسے دیکھتے ہوں گے. میں کہا چمکا ہے جو اپنی ڈیوٹی کر رہا ہے. کہتے جی ہم خاص ہیں, سوات سے آئے ہیں. میں نے کہا تمہیں کالام تو آ جاؤ, جیڑی آنکھ رب تکے کوئی اور غیب تم سے کیا نہا ہو بھلا جب میں خدا چھپا تم سے کروڑوں درود. اور میری سنو, ان کو دیکھا جن کو دیکھا جا نہیں سکتا, اس کے لیے مصطفیٰ نے آنکھ کھولی. اور جن جہانوں کا تو ذکر کرتا ہے نا, مجھے رب کعبہ کی قسم ہے ان جہانوں کو تو مصطفیٰ ایک آن میں آنکھ بند کر کے بھی دیکھ سکتا ہے. اگر کوئی سننا چاہتا ہے زندگی کا پتہ کوئی نہیں, اور جن جہانوں کو سمجھتا ہے نا کہ ناممکن ہے بشر کا آنکھ کی آن میں سب جہان دیکھنا. میں نے کہا تم محدثین کی خبر نہیں رکھتا, تمہیں پتہ ہی کوئی نہیں. اٹھا محدثین کو مت کر. نحن نرى الاشیاء بواسطة الحس والنبی يرى الاشیاء بواسطة القوى الباطنة. نحن نرى ثم نعلم والنبی يعلم ثم يرى. ہم دیکھنے میں آنکھ کے محتاج ہیں, ہم دیکھنے میں اور سننے میں کان کے محتاج ہیں, سننے میں ناک کے محتاج ہیں. نبی کے حواس عام بشر کے حواس نہیں. ہم دیکھنے کے لیے آنکھ کھولتے ہیں. نبی بہت زیادہ دیکھنا چاہے تو آنکھ بند کرتا ہے. اور یہ کہ نہ کبھی نہ ہونے دینا کہ نقشبندی شاید محسوس نہیں کرتے. میں کہوں گا نقشبندی بہت محسوس کرتے ہیں. تو سمجھ آئی نہیں. کیا دیکھتی ہے؟ میں نے کہا آپ کی نہیں دیکھتی تو اپنے اوپر قیاس کر رہے ہو. اگلے وہ تو رب کو دیکھتے ہیں اور رب دیکھنے کی بھی تعریف کرتا ہے. میں صدقے جاؤں. اور کوئی کسی نے دکھایا نہیں. جنہوں نے سوال کر لیا تھا تو انکار نہیں کیا. لاکن للاستدراک کی ٹھیک ہے جی آپ رسول ہیں, ہم انکار نہیں کریں گے کہ آپ کا حصہ ہے, اور اٹھاؤ
جتنا اٹھا سکتے ہیں، اور جتنا اٹھایا وہ بھی دلچسپ بات ہے۔ تفسیر ابن کثیر اٹھا کے دیکھو، لکھا ہے وہ جتنا دیکھا دیکھ کر ہی بے ہوش ہوئی، خر موسیٰ صاعقہ، دیکھ کر جتنا حصہ تھا دیکھ کر یہ حال ہوا، جتنا دیکھا تھا پوری سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے۔ فرماتے 30 میل کی مسافت تک، دوری تک، اندھیری رات فی لیلۃ المظلمہ، اندھیری رات میں 30 میل تک چاروں طرف اس تجلی کو دیکھنے کے بعد چاروں طرف موسیٰ علیہ السلام 30 میل تک 28 شب مہینے کی 28 شب پاری رات، آنکھیں بصر اتنی تیز ہو گئی کہ 30 میل تک کالے پتھر پر اگر کوئی چیونٹی بھی چلتی تو موسیٰ علیہ السلام دیکھ لیتے تھے۔ عظیمی سلسلے والے بتاتے ہیں نا کہ وہ اگر لائٹ دیکھو تو نظر تیز ہو جاتی ہے، ایسے کر کے بیٹھے لوگ کراتے ہیں نا مسکے شمع بینی کی، تو غلط نہیں کراتے، اس طرح ہوتا ہے۔ تو میں پوچھتا ہوں جناب، اگر شمع بینی سے آنکھ بڑھ جاتی ہے خدا بینی سے 30 میل تک جس نے جم کے نہیں دیکھا، ٹک کے نہیں دیکھا، عین ذات کو نہیں دیکھا، صرف اللہ ربو تجلی دیکھا۔ اب بولے نہیں تو آپ ایک تجلی دیکھی، وہ بھی ٹک کی نہیں دیکھی، 30 میل تک۔ اس بات والے بھی سن رہے، کالے پتھر پر کالی چیونٹی کو وہ ایسے دیکھتے ہیں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پڑتے ہیں، اور یہ لکھ کے حضرت یہ ابن کثیر نے بھی لکھا، لیکن اسی روایت کو امام فخر الدین رازی نے بھی لکھا، اور لکھ کے بولا کیا لکھا، انہوں نے فرمایا جو تجلی دیکھے وہ بھی ٹک کے 30 میل تک اپنے سے چاروں طرف وہ کالی رات میں چیونٹی چلتی دیکھ لے، اور جو عین ذات کو دیکھے اور گرے نہیں جلا کے دیکھے وہ قبری انور میں کلمہ فرما ہو 18,000 ان کو بتنا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، تکبیر، رسالہ، یا رسول اللہ، مصطفیٰ زندہ باد، مصطفیٰ زندہ باد، ابو البیان زندہ باد، اہل سنت زندہ باد، مرشد جی یہ انہی کا حصہ ہے۔ کیا بات ہے، واہ واہ، یہ رویت ہے، یہ انہی کا حصہ ہے، یہ علامہ البیان کا یہ بیان ہے اس میں۔ فرماتے ہیں یہ رویت ان کا حصہ ہے، یہ شہادت کے معنی بھی کرو تو رویت کا معنی خاص ہے، اور رویت والوں میں جو حصہ ہے قرآن کی وہی جس کو بیان کر رہی ہے وہ تو آپ سن ہی چکے، اور ان کا کیا حصہ ہے؟ ان کا حصہ ہے ما زاغ البصر وما طغى، نظر بھٹکی بھی نہیں، ٹیڑھی نہیں ہوئی، اور خود فرماتے ہیں اب نقل پہ آؤں گا، بات کر لی نا فلسفہ کی بھی کر دی آپ کے سامنے، صوفیات کی، اب حضور کی اپنی بات کر رہا ہوں، اس لیے کہ اب پوری طرح اتھارٹی جو ہے نا وہ واضح ہو جائے گی۔ نبی کریم علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ آپ سے سوال کرتے ہیں صحابہ کرام، آپ سے سوال کرتے ہیں، عن ابی ذر قال سألت رسول اللہ هل رأيت ربك؟ براہ راست سوال، براہ راست اس کو کہتے ہیں، اور کا اس سے بھی بڑا کوئی براہ راست سوال ہے۔ کیا آپ نے دیکھا ہے، آپ
افصح العرب والعجم ہیں جی جواب فرماتے یہ کیسے نہیں، جواب فرما دیتے اگر یہ کہنا ٹھیک نہ تھا تو فرماتے یہ کیسے نہیں، میں نے نور والے کو دیکھا، امام مسلم، امام ترمذی، پوچھنے والے پھر پوچھا فرمایا میں نے نور والے کو دیکھا اور اس کا نور دیکھا، پھر پوچھا کیا پوچھا؟ نبی علیہ السلام فرماتے تو نے کیا پوچھا؟ ابو ذر تو نے کیا پوچھا؟ عن ای شیء کنت تسألہ، کس چیز کا تم نے سوال کیا؟ کنت اسألہ هل رأیت ربک، میں نے یہ پوچھا ہے یا رسول اللہ، میں نے یہ پوچھنا تھا، یہ بھی آگے روایت پھر ہے، یہ پوچھنا تھا کہ آپ نے رب کو دیکھا؟ ہاں میں نے دیکھا، وہ نور ہی نور تھا۔ اب سنو پھر، عن ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ تم تعجب کرتے ہو اس بات پر ان یکون الخلۃ لابراہیم والکلام لموسیٰ والرؤیۃ لمحمد۔ امام حاکم نیشابوری حضرت ابن عباس کی اس روایت کو نقل کر رہے ہیں اور اس پر محدثین کا تبصرہ یہ ہے کہ ھذا حدیث صحیح ہو۔ حضرت ابن عباس نے فرمایا کیا تم لوگ تعجب کرتے ہو کہ خلیل ہونا ابراہیم علیہ السلام کا حصہ ہے، کلام کرنا موسیٰ علیہ السلام کا حصہ ہے، اور جاگتی آنکھوں سے اپنے رب کو دیکھنا یہ محمد رسول اللہ کا حصہ ہے۔ سب مسلمان اگر اس مرحلے پر سبحان اللہ کی آواز بلند کریں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضرت ابراہیم کا حصہ ہے، کلام موسیٰ کا حصہ ہے، نوریت رب یہ محمد کا حصہ ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس کا حصہ ہو، مقدر ہو، رب حصہ کر دے، اس کو حصہ ملے، تو ابھی بھی لوگ تعجب میں ہوں تو ابن عباس فرماتے ہیں تم تعجب کیوں کرتے ہو، وہ تو ان کا حصہ ہے، ان کے لیے رب نے وہ بچا کے رکھا تھا کہ عین ذات کو سوال جو کر دیا ان کو جواب بھی دے دیا، بتا دی ساری بات، لیکن فرمایا عین ذات دیکھنا مجھ سے یہ آپ کا حصہ نہیں ہے۔ حالانکہ مجھ دیکھا نا ابراہیم علیہ السلام نے بھی دیکھا تھا نا، خلت جن کا حصہ کیا دیکھا تھا انہوں نے؟ آپ قرآن کے طالب علم کو یاد آتا ہے کیا دیکھا؟ وَقَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ۔ اسی طرح ہم نے ابراہیم کو آسمانوں کے سارے عالم اور زمینوں کے سارے عالم دکھا دی۔ پھر بھی اگر گجرانوالہ میں کوئی طالب علم آپ سے یہ سوال کرے کہ وہ کتنا جانتے ہیں، اتنا جانتے ہیں، پہاڑ پیچھے جانتے ہیں، فلاں تک جانتے ہیں، ملکوت السماوات والارض، دیکھتے ہو ہم شیخ القرآن ہیں، شیخ القرآن نوری ابراہیم پڑھے بغیر ہی ہوگی۔ ملکوت السماوات، یہ ملکوت السماوات والارض میں شاہی پہاڑ کے رہ گئے پیچھے۔ کیا بات ہے، تو یہ تو دیکھ لیا،
لطف کی بات، وقت زیادہ ہو رہا ہے، لطف کی بات سامنے آنے گیا کہ میرے استاد گرامی نے بتائی. اللہ اکبر. تفسیر معراج شریف پڑھتے تھے، ان سے جو بتائی مان لگے کہ حضرت امام فخر الدین رازی جب تفسیر لکھ رہے تھے تو اس آیت کریمہ کو پڑھا، اور جب پڑھا نا لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، من آیاتنا، اس کی تفسیر لکھتے وہ قلم رک گیا اور کوشش سے حل نہیں ہوا یہ مقام. سوئے خواب میں رسول پاک کی زیارت ہوئی، فرمایا راضی پریشان ہو؟ کہ یا رسول اللہ بڑی پریشانی. نے کہا کیا؟ علم والے لوگ اس طرح کی پریشانیاں اٹھاتے ہیں. جی نہیں پریشان ہوں، کیا پریشانی ہے؟ عرض کیا رسول اللہ وہ جو آیت ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جو ان کو اللہ فرماتے ہیں ہم نے دکھایا ان کو آسمانوں کے سارے عالم دکھا دیے، زمینوں کے عالم دکھا دیے، اور آپ کو جو سیر کرائی اس کے آگے جا کے مقصد لکھا لے مورے من آیاتنا، کچھ نشانیاں دکھائیں. تو یہ جو من ہے اس نے پریشان کر رکھا ہے کہ کچھ نشانیاں جن کا ملکوت السماوات والارض دکھایا، پھر ان کی معراج بڑی ہونی چاہیے تھی، شاید ان کو بڑا ہونا چاہیے تھا. فرمایا تم من سے پریشان ہو، اس کو چھوڑ دو، یہ آیات نام کی جو ضمیر ہے نا اس پر دھیان دو. ملکوت السماوات والارض میں رب نے ملکوت کی اضافت سماوات کی طرف اور ارض کی طرف، آسمانوں زمینوں کی طرف، آیات کی نسبت رب نے اپنی ذات سے. یہ بات تو میرے سمجھ میں آ گئی. اب یہ سمجھ نہیں آئی کہ آیت کتنی بڑی ہوتی ہے کہ کچھ بھی دکھائی تو پھر کیا بنے گا. فرمایا یہ سارے آسمانوں کے عالم اور زمینوں کے عالم اللہ کی ایک آیت کا 40واں حصہ بنتے ہیں. اور تیرے رسول کو، اپنے حبیب کو رب نے ایک آیت بھی دکھائی ہو تو 39 مرتبہ ابراہیم میرے جد ہے، لیکن ان سے بڑی معراج اللہ نے اور مشاہدہ مجھے کروا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اسی کشمکش میں گزری میری زندگی بھر. کبھی سور ساز رومی، کبھی پیچتا غازی. فرماتے ہیں یہ جو پیچتا غازی ہے اس کی بات سن لی آپ نے، سور ساز رومی کی بات سن لی. فرماتے ہیں یہ مشتخاب کی حواس اور ہوتے ہیں اور اللہ کا نور اس کے حواس اور ہوتے ہیں. ہر ایک چیز کے حواس کے روایت مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، لیکن حواس محمدی کا اشارہ کہ دونوں کو چیز ہے نہیں کسی کے پاس. حواس اشرا میں خمسہ تو خمسہ رہ گئے، حواس اشرا میں وہ چیز کسی کے پاس نہیں جس سے محمد کی شان کی ابتدا ہوتی ہے. پھر سنو عن ابن عباس قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رأیت ربی تبارک و تعالی. امام احمد بن حنبل یہ حدیث روایت کر رہے ہیں کہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا میں نے اپنے رب تبارک و تعالی کو دیکھا. جہاں سے کہہ لیجیے سبحان اللہ. بندیا کے درویشوں کو بھی اجازت لے دیتا ہوں صاحب زیادہ صاحب سے دور سے کہو سبحان اللہ ماشاء اللہ. حضرت ابن عباس کیا روایت کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیت ربی. ایک اشارہ دیتا ہوں. ایک محدث مجھے کہنے لگے کہ ام المومنین فرماتی ہیں کہ ما فقط تو جیسا رسول اللہ
آپ گئے نہیں اور بس ہے اپنی جگہ. حضرت سیدنا صدیق اکبر کے سامنے جب یہ بات کسی نے ذکر کی تو آپ نے فرمایا ایسا کیا کہتے ہیں؟ کافی استدلال ہے آیت سے لا تدرکہ الابصار، یہ بھی بخاری میں لکھا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا حبیب کا چہرہ میں دیکھ رہا ہوں، ملتزم کے اور بیت اللہ کے دروازے کے درمیان ٹیک لگا کے دیوار سے سرکار کھڑے ہیں، چہرہ روشن ہے، تیرا باپ آنکھوں سے دیکھ رہا تھا، کانوں سے سن رہا تھا. حضور نے فرمایا اپنے رب دیکھ کے آیا. تو لا تدرکہ الابصار تم پہ نازل ہوئی ہے ان پہ. تفصیل آپ کا دھیان سے جن پہ یہ آیت نازل ہوئی وہ اس کا معنی احاطہ کا کرتے ہیں، ادراک سے رؤیت کی نفی کا نہیں کرتے. یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی تفہیم دیکھ رہے ہیں آپ. عمر مومنین سے فرمایا لہذا جدوجہد کرنا، معنی تک اترنا یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. وہ سوئلہ اور حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا رب دیکھا، رہا محمد ربہ دیکھا، میں نام حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں ہاں دیکھا، رسول پاک نے اپنا رب دیکھا. پھر چلو امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں کہ میں نے بہت غور کیا احادیث کی تطبیق میں، اخبار میں بھی. ابن عباس کے حدیث کو جب میں نے دیکھا تو آپ نے کئی مرتبہ فرمایا کہ رسول اللہ نے اپنے رب کو دیکھا، رسول اللہ نے اپنے رب کو دیکھا، رسول اللہ نے اپنے رب کو دیکھا. بات سمجھی نہیں آپ؟ میں نے سمجھی تھی. آپ نے جو بادشاہ اب ایسے ایسے بوڑھے ہو گئے ڈرامہ بھی کرتے ہو. کرتا ہوں. کوئی دنیا دار کروڑوں دے کے دیکھ لیں، اگر نظر اٹھا کے بھی دیکھوں تو کہنا تو حسین کی نسل سے نہیں. لیکن یہاں مفت میں کہتے ہیں یہ کس نے کیا؟ تمہیں نہیں کیا. یہ لفظ سنو، بحدیث ابن عباس بعینہ راؤ 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 حتی ان کا قطع نفسہ یعنی نفس احمد. اس کو دہراتے جاتے تھے جب تک سانس نہیں ٹوٹی تب تک اس کو دہراتے تھے. آپ کی سوالہ کی آواز ہے وہ سانس ٹوٹنے تک دہراتے جائیں تو مسئلہ سب ہوگا. تو مسئلہ کیا ہے؟ تو فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث سنی اکرمہ سے. اکرمہ سے جب سنی تو اکرمہ نے جب تک سانس میں ٹوٹا اس کو دہراتے گئے زندگی کی آخری
محمد بادشاہ مجدی جیوے جیوے اب وہ بات آپ کے سامنے سے ایک جملے میں عرض کرتا ہوں کہ تداخل نہیں، غیریت مصطلحہ اور مطلقہ، حضرت ابو البیان کی تقریر تو فرماتے ہیں یہ امکان ہے اسماء و صفات ذات سے جدا نہیں، لیکن ذات ہے، تداخل نہیں۔ اب ذرا یہاں رک کر یہ بتانا کہ جو آپ نے دیکھا یہ حادثہ ہے رسول اللہ کا، جہاں اس کے اپنے اسماء و صفات کو مجدد الفسانی داخل ذات نہیں مانتے، علامہ ابو البیان میں نہیں مانتے۔ وہ فرماتے ہیں ہمارا فلاسفہ سے یہ فرق ہے کہ فلاسفہ اس بات کو اور طرف لے گئے، ہم تطبیق کی کوشش کرتے ہیں، تطبیق کی، ٹھیک ہے میں مانتا ہوں، یہ میرا ایمان ہے، میں خود مجددی فقیر ہوں، اس بات کو مانتا ہوں، لیکن ان روایات کے بعد میں آپ سے پوچھنے کے انداز میں بتانا چاہتا ہوں کہ جہاں اسماء و صفات کا بھی عین ذات میں تداخل نہیں، عین ذات پر حادثہ پڑ جائے کوئی نہیں سمجھا، اس کے اپنے اسماء و صفات کا تداخل نہیں، صفات اضافیہ ہے، وہاں ممکنات کے فرد اعظم، اگر یہی حقیقت ہے ان کی تو کاش کوئی دنیا کا ایسا مجھے بھی مل جائے کہ بتائے جہاں اسماء و صفات ذات تداخل نہیں، وہ حادثہ محمدی عین ذات کو دیکھتا ہے، اب بھی ہمیں کہتے ہو غیر کہو، اس کو کہیں اسماء اس کے، صفات اس کی، لا ہے کا غیر کے مرتبے میں صوفیہ پل لکھنے، اس منزل پہ محمد عربی فرمائے رائے ربی بھی آسان سورہ، میں نے خود دیکھا رب کو آسان سورہ میں دو آنے محدثی کر رہے، اور جب تیسرا بیٹھے بھائی سورہ یہ ہے کہ بڑا سونا دیکھے، تو جہاں اسماء و صفات کی صفات اضافیہ تداخل وہاں ہوتا نہیں، وہاں عین ذات، اور مجدد صاحب اگر مجھے اجازت دیں گے تو یہ بات بھی حضرت نے ابن عربی کا مسلک کے طور پر لکھی ہے، اور مجددی فقیر کا حوصلہ میں نے دیکھا ہے کہ لکھتے ہوئے بھی ابن عربی کے ادب کرتے گزر جائے، اس فرد پر مرشد کامل کی نگاہ ہے جس نے قرینہ بھی بتا دیا، سلیقہ بھی بتا دیا، ادب بھی بتا دیا۔ ابن عربی فرماتے ہیں، سن لو یہ غوث پاک کا بھی طریقہ ہے، یہ حضرت بڑے بڑے بزرگوں کا یہ ہے، ابھی گناوت ہے تو لمبی فہرست ہو جائے گی، غوث پاک سے بڑا کیا معلوم ہے، یہ فرماتے ہیں تداخل نہیں، تداخل ہو ہی نہیں سکتا، واجب تعالیٰ کی ذات اسماء صفات نہیں بول رہے، نہیں تو پھر کیا ہوا؟ اب ابن عربی کی سننا، ابن عربی فرماتے ہیں او ادنا کی آواز ہوئی، بخاری شریف کے لفظ ہے، حضور اور قریب ہوئے اور اتنا کہ کانا قاب قوسین اور ادنا، اس کیفیت میں اتنا قرب ہوا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قرب کو حضرت ابن عربی فنائیت مطلقہ کا لفظ بولتے ہیں، فنائیت مطلقہ، اور پوچھا
मुरीदीन ने फनाई की मुतलका का क्या मतलब है? फरमाया हुजूर तो जिस रखते हैं रब वजूद से बमाना जिस पाक है, रब पाक है, लेकिन ज़ात इलाह फनाइयत मुतलका ज़ात रसूल को नसीब हो गए। आप लोग बोलते हैं ना फना फिल्लाह, इसका असली मिस्ताक सिर्फ एक ज़ात है, वो ज़ात मुतलक ने ज़ात मोहम्मद तो फनाइयत कामिल। इस कैफियत पर मैं ताबीर नहीं करता लफ्ज़ से, सिर्फ ये कहता हूँ बंदा मिलने को करीब हजरत कादिर लोग एक बातिन में घूमने, इस घूमने पर गौर कर, ये फनाइयत की निशानी। लोग आए बातिन में घूमने, जलवे जाहिर गया, कहां से गया? क्यों कि कोई जहत साबित नहीं कर सकते, आप सम्मत साबित नहीं कर सकते, किधर से गए किधर गए, इसके उसी के उसके जलवे उसी से मिलने उसी से उसकी तरफ, इससे ज्यादा इसकी तशरीह नहीं हो सकती। क्यों कि उनके लिए जात के लिए कोई आप मकाम साबित करेंगे, मकाम साबित करेंगे, हो नहीं सकता। तंजीह है ना, वो मुनज़्ज़ह है इस मकाम पर। इब्न अरबी फनाइयत मुतलका कह रहे हैं, और आगे जो लफ्ज़ लिखा इब्न अरबी ने वो सुनाने के लिए मैंने ये बात कही है आपके सामने। आप परवाज़े रब ने पूछा अब आप खुश हो, राजी हो? मैं अर्ज की कि तेरी हम्द है, तेरी हम्द है, लेकिन मुझे उनकी फिक्र है कि मेरा इतना उरूज है, ये मेरे मेराज है, मैं फनाइयत पा गया तेरी जात में, फनाइयत नसीब हुई मुझे तेरे जात में। लेकिन या अल्लाह तूने मुझे अपना हबीब बनाया, सिर्फ मुझे करीब करेगा। सिर्फ ये लफ्ज लेकर इब्न अरबी ने कितने महीने तक आगे कलम नहीं चलाया, इस कैफियत में रहे, महसूस करते रहे कि क्या कैफियत है। आगे जो लफ्ज लिखा उम्मत को सुन लो और बयान खत्म। इब्न अरबी फरमाते हैं कोई नेमत में हो अजीज से अजीज चीज को याद नहीं रख सकता। ज़ाते रसूल तो ज़ाते मुतलक में फनाइयत रखी, जहाँ भी वो आपको याद करें। इब्न अरबी का लफ्ज़ ये है कि उम्मती 100 साल जिए और हर लम्हा हुजूर की इस याद का शुक्र अदा करे तो कर नहीं सकता, क्योंकि ये मकाम खास है। यहाँ भी हुजूर ने याद किया तो ये कहा कि मालिक मैं तो राजी हूँ, तेरी हक करता हूँ। पर क्या यही मकसद था कि मुझे इतना कुर्ब बख्शे? तेरा हबीब तब खुश होगा जब इस कुर्ब पर उसकी उम्मत के लिए मकाम अता था। उसका भी इंतजाम हो गया। क्या ये नमाज है, इसके अंदर ऐसा मकाम सजदा है कि तेरा उम्मती महवियत और इस्तिग़राक़ और फनाइयत में आएगा जिसको नमाज का बातिन हासिल हो। और नमाज का बातिन क्या है? एक मकतूब की तकरीर करते हुए 45 सफ़हा 45 पेजेस अल्लामा अबुल बयान ने नमाज के बातिन पर बयान किया। नमाज का बातिन जो बयान नहीं करता, हज़रत मुजद्दिद के एक मकाम पर वुज़ू का बातिन आपने बयान किया है, सुन लो। हज़रत ख्वाजा इदरीस समानी रहमतुल्लाह तआला अलैह ने लिखा कि वो कोई चीज नहीं देख सकता, हर तरफ रब के जलवे देखता हूँ। तो फरमाया मेरा वुज़ू का अमल हो गया।
یہ باتیں ہیں تیرے وضو کا، یہ رب کے انوار نہیں، یہ وضو کے انوار ہے۔ رب نے وضو میں اتنے انوار رکھے ہیں کہ ہر چیز میں جب تیرا مشاہدہ کرتا ہے تیرا وضو کامل ہو گیا۔ تو جب وضو کامل کا یہ حال ہے تو سجدہ کامل کا کیا حال ہے؟ لوگا یہ مانگا اور یہ دے کے رب نے اپنے حبیب کو بھیجا، یہ ہمارے لیے ہے۔ ہم کیا چیز تلاش کرتے ہیں ہمیں اس کی سمجھ نہیں آتی۔ اور آخری قول یہ شاہ وجیہ الدین عالوی گجراتی رحمۃ اللہ علیہ 4 صدیاں گزر گئے، ان کی کتاب احیاء حقیقت محمدیہ، اس سے صرف ایک قول پڑھتا ہوں حضرت باقی بستانی کا، اور اسی کی روشنی میں اور اسی کی لذت میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ فرمایا کون کلام کر سکتا ہے اس ذات پر لو بدا للخلق من النبی ذرہ لم یکن رہا ما دون العرش۔ نبی علیہ السلام کے مرتبہ سے ایک جز، ایک ذرہ رب اگر ظاہر فرما دے یا ظاہر ہو جائے، ٹھیک ہے، تو لم یکن رہا ما دون العرش، عرش سے نیچے نیچے جتنے جہان ہیں وہ ایک ذرے کی حقیقت محمدیہ کے ایک ذرے کی تاب نہیں لا سکتے۔ اور درد سے صرف اتنا کہوں گا، ایک ذرہ حقیقت محمدیہ سے، اور حضرت عائشہ فرماتی ہیں ام المؤمنین صدیقہ کائنات فرماتی ہیں فاطمہ الزہرا صورت و سیرت میں کامل بداعت الرسول ہیں۔ میں دعائی دوں گا اس بات کی کہ جس کی حقیقت کا ایک ذرہ ساری کائنات کو اڑا دے اور اس کا احاطہ احسان نہ کوئی کر سکے، تو اس کائنات میں بیٹھے ہوئے لوگ صورت و سیرت میں اصبح ذات کا مرتبے کو کیسے پہچان سکے؟ اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے اور ہمیں اپنے ایمان اس مشاہدے کی منزل میں لانے کی توفیق دے جس کا بیان ہمارے بزرگوں نے کیا اور سید ابو البیان نے کیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نسبتیں سلامت رکھیں، عشق سلامت رکھیں، اور اللہ تعالیٰ اس حلقے کو دا قیامت نسلوں میں بھی ان کے ایسے ہی جاری سے آخر دعوائی الحمدللہ۔